دعوت کا باب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ دعوت سے محبت اور شغف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت، اور اس جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جس کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان کی سعادت لکھی جا چکی ہے، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، سورۃ الشعراء، جس کا ترجمہ یہ ہے شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کہتا ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا، آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی، چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی، چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے، اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنے ہو گئے اور بے تاب ہو کر کہا آپ کے والد کی قسم،
یعنی اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس موقع پر اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب سے لے کر بل لما یذوقوا عذاب تک آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حر اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا اے ابو طالب آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت و فرما بردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اے محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی تو آپ ان سے فرمانے لگے اے میرے چچا آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا، ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے
کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمہ کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، جس کا ترجمہ یہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، إنك لا تهدي من أحببت، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملت عبد المطلب تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں۔